اذ دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر علیہ السلام، ففزع منہم، تو وہ ان سے ڈر گئے. آپ سوچیے ذرا، مثلاً آپ کمرہ بند کر کے کہیں بیٹھے ہوئے اکیلے میں اور تسبیح کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں کھوئے میں اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں دھڑام سے کوئی دروازہ کھول کے اندر آ جائے، یا یہ کہ کوئی اچانک اوپر سے گر پڑے اور وہ بھی اوپر سے کود کے آئے، تو خوف کا عالم کیا ہوگا؟ چیخیں مارنے لگے یا اس کے پڑ جائیں اس کے اوپر یا اس کو گریبان سے پکڑ لیں، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ری ایکشن. اور وہ ففزع منہم، گھبرائے ضرور. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں، سب خیر ہے، ٹھیک ہے سب. خصمانی، دو جھگڑنے والے، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی، ہم دو کا جھگڑا ہے اور ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی. فاحکم بیننا، آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، درست فیصلہ، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو خدا کا اتنا خوف کرنے والا ہو، اس سے آ کے کوئی کہے تم حق کی بات کرنا اور زیادتی نہ کرنا، تو وہ تو اسی پہ سیخ پا ہو جائے کہ تم زبان سنبھال کے رکھو. مجھے کہہ رہے زیادتی نہ کرنا، میں تمہیں زیادتی کرنے والا نظر آتا ہوں. یعنی اگر کہیں پر بھی کسی جگہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو جائے، ہم چپ نہیں بیٹھتے، فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً دفاع کرتے ہیں، فوراً بات کاٹ دیتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ اس بات کو بھی پی جاتے ہیں. کسی عام شخص سے بھی کہنا تو مجھ پہ زیادتی نہ کرنا، اس کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے نا. اور کہاں داؤد علیہ السلام جیسے طاقتور شخص کو کوئی یہ کہہ دے کہ فیصلہ کرنا اور زیادتی نہ کرنا. تشتت کلش شین توئے توئے سے شتتا، شتت کہتے ہیں مبالغے میں زیادتی کرنا، حد سے بہت آگے نکل جانا، جھوٹ بولنا اور اس میں غلو کرنا. یہ بھی نہیں کہتے کہ جھوٹ نہ بولنا، بلکہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے میں حد سے نہ بڑھنا. یعنی یہاں داؤد علیہ السلام ایک جج ہیں، منصف ہے. اگر کسی عدالت میں کوئی مدعی جج کی بےعزتی کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی اسی وقت ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں کہ تم نے توہین عدالت کی. ولا تشتت، یہ قوت ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی عبادت سے، روزے سے، نفل سے، ذکر سے. یہ پیشنس کا یہ درجہ اللہ کی عبادت کے بغیر کسی میں آ ہی نہیں سکتا. اور انہی چیزوں کا ہمارے پاس وقت نہیں. ہمارے لیے تو فرض نماز پڑھنا مشکل ہے، نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ روزہ کب رکھیں گے؟ ذکر کب کریں گے؟ ہم مصروف شخصیات ہیں، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے ان کی، ان سے بڑھ کے مصروف کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود کتنا اعتدال ہے زندگی میں کہ عبادت بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہیں اور اپنا حق بھی ہے. وَاهْدِنَا، اور راہ دکھاؤ ہم کو، اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، درمیانے راستے کی. سوا کہتے ہیں برابر، درمیانہ، امتن وسطن یاد کیجئے، اعتدال والا، یعنی درست مراد ہے. ہمیں صحیح راہ دکھاؤ، یعنی ہمارے درمیان فیصلہ کرو. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. اب ویسے لڑ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے اپنے بھائی کہہ کے اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے. لہو 99 نعجتن، اس کے لیے ہیں 9 اور 90 دمبیاں. 9 اور 90، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں، نعجتن. ولی نعجت واحدہ، اور میرے پاس ہے ایک ہی دمبی. فقال، تو اس نے کہا، یعنی اس میرے بھائی نے، اکفلنیہا، کفیل بنا دے مجھے اس کو بھی میرا حصہ بنا دے. کاف لام کفالت کہتے ہیں کسی کو پالنا. کفالت کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی کو پالنا، اس پہ خرچ کرنا، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری لینا. اس کو بھی مجھے سونپ دے، یہ بھی میرے ہی ریوڑ میں شامل کر دے. وَأَزَّنِي، اور یہ غالب آیا ہے مجھ پر، اس نے دباؤ ڈالا ہے مجھ پر، فی الخطاب، گفتگو میں.
یعنی یہ باتوں سے مجھ پہ حاوی ہو گیا اور اس نے مجھے قائل کر لیا ہے اور میری دمبی بھی خود لینا چاہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فوری فیصلہ کر دیا، دوسرے کی بات نہیں سنی۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، کہا البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر تیری دمبی کا سوال کر کے، الى نعاجی ہی طرف اپنی دمبیوں کے ملانے پر، تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے 99 یا 99 دمبیاں رکھتے ہوئے بھی تمہاری دمبی مانگ لی اور کہتے کہ وہ بھی تمہیں دے دیں؟ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، بہت زیادتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے شریک کار، خلطاء خلیط کی جمع ہے، خلطہ کہتے ہیں شرکت کو، اور خلط ملط کرنا کہتے ہیں چیزوں کو باہم ملانے کو۔ خلیط وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو، اور بہت سے خلطاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض پر۔ باہم مل جل کر رہنے والے، اکٹھے کام کرنے والے اکثر ایک دوسرے پر بہت زیادتی کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کریں، وقلیل ما ہم، اور کتنے کم ہیں وہ، یہاں بھی ما تقلیل کے لیے، اور بہت تھوڑے ہیں وہ، کون؟ جو دوسروں پر زیادتی نہ کریں، جو اپنے میں سمٹ کر رہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ وظن داؤد، اور سمجھ گیا داؤد، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ، تو اس نے معافی مانگی اپنے رب سے، بخشش مانگ لی اپنے رب سے، وخر، اور گر پڑا، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ یہ سب ہوا کیا؟ یہ قصہ کیا تھا اور یہ کیا آزمائش تھی اور کیا کیا تھا داؤد علیہ السلام نے جس پر ان کی آزمائش ہوئی؟ ہوا یہ کہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ دو انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے انسانوں کی شکل میں، جنہوں نے اچانک ایک چیز آپ کے سامنے لا کے پیش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی لوگ تھے اور وہ وہاں پر اتر آئے۔ بہرحال فرشتے ہوں یا انسان ہو، واقعہ پیش آیا کیونکہ قرآن اس پر گواہ ہے۔ دو لوگ یکا یک آئے اور ان میں سے ایک نے بات کی، داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور جب وہ فیصلہ کر بیٹھے تو فوراً انہیں خیال آیا کہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد کو سمجھ آ گئی، یقین آ گیا، انما فتناہ، کہ یہ سارا واقعہ تو ایک آزمائش تھی اس کی، کیونکہ جو آزمائشیں یا امتحان آتے ہیں نا وہ عموماً اچانک آتے ہیں، بغیر کسی تیاری کے یا بغیر کسی پیشن گوئی کے یا بغیر کسی علامت کے، بعض اوقات اچانک چیزیں سامنے آ جاتی۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ بہت پکا عہد کرتے، میں غصہ نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ بالکل زیادتی نہیں کروں گی، میں ایسا بھی نہیں کروں گی ویسا بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک آپ کسی ایسی سچویشن میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ وہ وعدے اپنے ہی ساتھ کیے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کر بیٹھتے ہیں پھر آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ یہ تو آزمائش تھی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہ دیر نہیں لگاتے، تعویلیں نہیں کرتے، داؤد علیہ السلام اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، دیر اینڈ دین اسی جگہ استغفار شروع کر دی اور گر پڑے رکوع میں۔ خرہ کہتے ہیں نا آواز کے ساتھ گرنا، یعنی جس لمحے خیال آیا کہ میری غلطی ہے فوراً گر پڑے، واناب، اور فوراً رجوع کر لیا کہ یا رب بھول ہو گئی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام نے نہ آنے والوں کو برا بھلا کہا، نہ کوئی سزا دی، نہ ان کے ساتھ کوئی ضد کی کہ تم جاؤ یہاں سے، میں اس وقت فیصلہ نہیں کرتا اور میرے فیصلے کا ٹائم نہیں ہے، جب دربار لگے گا پھر آنا، نہیں۔ اور پھر جلدی میں جو فیصلہ کیا اس میں بھی مشکل آ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی انہیں ان کی خامی کی طرف توجہ دلائے، انہیں ان کی کوئی غلطی بتائے، تو وہ آگے سے اکڑتے نہیں، بگڑتے نہیں، عذر اور بہانے نہیں پیش کرتے،
جوابی کاروائی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مان جاتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہاں میری غلطی ہے، اور فوراً اصلاح کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں میری غلطی ہے، لیکن اصلاح نہیں کرتے. یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فاستغفر ربہ، بخشش مانگی، خر راکعا، جھک گئے. یہ جھکنا کیا ہے؟ سمبل بھی ہے، مان جانا، واناب، اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب نہیں کروں گا. اور توبہ کہتے بھی اسی کو ہے نا، آئندہ نہ کرنے کا عہد توبہ ہوتا ہے. اور اگر انسان وہی کچھ پھر ہر روز کرتا رہے تو یہ تو پھر مذاق ہے نا، توبہ تو نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام کی مثال دے کے کیا فرماتے؟ اصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے، کیونکہ سب سے مشکل کام لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، قریب ہوں، بعید ہوں. وذکر عبدنا، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے. وہ پہلے پارے میں آتا نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. اور یہاں پر وہی ذکر ہے، وذکر، اللہ تعالیٰ صرف خود نہیں یاد رکھے ہوئے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو یاد کر لیجئے. عبدنا داؤد، کیسے تھے داؤد؟ ذل ایدی، اواب، جبال ان کے لیے مسخر تھے، اور پرندے، اور وہ خود اواب تھے، مضبوط سلطنت کے مالک تھے، حکمت اور فصل الخطاب کے مالک تھے. ان ساری خوبیوں کے باوجود جب ایک مرتبہ ان کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کا وہ حق ادا نہ کر سکے تو فوری طور پر پلٹ گئے، اور اس واقعے سے انہیں اپنی کوئی ایک اور بات بھی یاد آ گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی کو بات یاد آ جاتی ہے. اچھا، مثلاً ہو سکتا ہے کہ میں آج یہ کوئی بات کر رہی ہوں تو آپ میں سے کسی کو کوئی اپنی کوئی بات یاد آئی ہو، کیونکہ ہر شخص جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ کرتا ہے تو فوراً اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے لگتا ہے، کیونکہ قرآن میں فیہ ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں. تو پھر اس میں انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم سے کمپیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا ہم ایسی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، یا ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمارا طرز عمل کیا ہے، اور کیا واقعی ہم صابرین میں شامل ہیں؟ کیونکہ صبر تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، شکر اور رضا تو اس سے آگے ہے. اور پھر یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، تو اللہ کے دین کی خدمت صرف وہ کرتے ہیں جن کے اندر وہ کوالٹیز ہوں جو یہاں دکھائی جا رہی ہیں. اگر یہ کوالٹیز نہ ہو تو دین کا کام اصلاح نہیں، فساد بن جاتا ہے. پھر انسان دین کو فائدہ نہیں، نقصان زیادہ دیتا ہے. اور خاص طور پر ایسے مواقع کہ جہاں انسان کو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، جلد بازی کی نہیں. فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اس کو اس پر بخش دیا، اس کی بخشش کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے یعنی داؤد کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ البتہ قدر و منزلت ہے، قرب کا مقام ہے، وحسن مآب اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی دنیا سے جب وہ واپس ہمارے پاس لوٹیں گے تو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ وہاں تیار ہے. آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام پہلے بھی بہت سی نعمتوں کے مالک تھے، لیکن اس ٹیسٹ کے بعد انہیں کیا ملا؟ تقرب، زلفا اور حسن مآب. ہر انسان کی زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوا یا اور دور ہو گیا، اس کے لیے حسن مآب ہے یا پھر کوئی برا مقام ہے، وہ کرتا کیا ہے. یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ہر روز ہر ایک کے لیے ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ یہ ریاکٹ کیا کرتا ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں. خوش قسمت وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. داؤد علیہ السلام کا مرتبہ پہلے بھی بڑا تھا، لیکن زیادہ بڑا کب ہوا؟ ٹیسٹ کے بعد، امتحان کے بعد. حالانکہ وہ اس امتحان میں اس طرح نہیں کامیاب ہوئے تھے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کسی امتحان میں کامیابی ہو. بعض اوقات فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے زیادہ سیکھتا ہے انسان، غلطی کرنے سے زیادہ سیکھتا ہے.
یا نہیں؟ غلطی نہ ہو تو انسان کا علم جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو جو تجربہ ہوتا ہے، جو لائف ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں. اور یاد رکھیے کہ ہر امتحان، چاہے انسان اسے پاس ہو یا فیل ہو، اگر اس میں انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. صلی اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریفیں. ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اصل بات کیا ہے؟ ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد سیکھیں. وہ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں. غلطی ہونا یہ تو بالکل ایک یعنی فطری بات ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جو ہم سب کے اول ماں باپ ہیں، اور ہر انسان سے بھول ہوتی کیونکہ انسان نام ہی اسی چیز کا ہے. لیکن بھولنے کے بعد پھر بھولے ہی رہنا. کہتے نا صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، کیونکہ وہ گھر پہنچ گیا. لیکن اگر کوئی شخص غلطیوں سے سیکھے ہی نہ، انا کا شکار ہو، تکبر کرے، ایروگنس کا شکار ہو، اور اہل مکہ جیسا رویہ اختیار کر لے، چونکہ یہ کمپیرزن میں آ رہے ہیں نا دونوں چیزیں. سورت کے شروع میں اہل مکہ کا کردار بتایا گیا، اور اس کے بعد دوسری اگزامپل لائی گئی. جیسے پہلے پارے میں آپ دیکھتے کہ پہلے بنی اسرائیل کا کردار بتایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کردار بتایا گیا. یہاں بھی آپ دیکھیے پہلے اہل مکہ کی بات کی گئی، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کی مثال سے سبق سیکھیے. تو ہم سب کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ چلیے یہاں تک تلاوت سنیے. اللہ کے ہاں بلند درجے اور رتبے صرف نیکی کا کام کرنے سے نہیں ملتے، بلکہ غلطی سے پلٹنے پر، توبہ پر، اصلاح پر، غلطی مان لینے پر اور فوراً ماننے پر. ایک تو یہ نا کہ 10 لوگ پیچھے لگ جائیں اور منوا کے چھوڑیں پھر انسان مانے، اور ایک یہ کہ انسان جو ہی اندر سے الارم بجے، احساس ہو، فوراً گر پڑے. انہ اواب، بار بار پلٹنے والے تھے. 2 سرداروں کا ایک طرح سے کمپیریزن ہے، ایک اہل مکہ کی سرداری ہے اور ایک داؤد علیہ السلام کی. اہل مکہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان چیزوں کے مقابلے میں جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھا. ان کی ایروگنس دیکھیے آپ، اور یہاں دیکھیے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا، وسعت قلب کی بات ہوتی ہے نا. اگر ایک برتن میں پانی رکھا ہوا اور اگر آپ اس میں ایک کنکری گرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی اچھل کے باہر آ جائے گا. اور اگر آپ ایک دریا میں یا سمندر میں یا کنویں میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ اسے فرق ہی نہیں پڑے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ذرا سی بات کر دیں نا تو پھٹ پڑتے ہیں، چپ نہیں رہ سکتے. اور کچھ لوگوں کو آپ بڑی سے بڑی بات کہہ جائیں تو ان کے منہ سیل ہی رہتے ہیں، وہ بولتے نہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، اور چنے ہوئے بندوں کو. اتنے عبادت گزار، اتنے نیک، اور کس جگہ آزمائے گئے. یعنی داؤد علیہ السلام سے صرف اتنی سی بات ہوئی تھی نا کہ انہوں نے جلدی کی اور دوسری طرف کی بات نہیں سنی، کیونکہ پہلے نے معاملہ یا اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ کنونس کر لیا، اور داؤد علیہ السلام اس کی بات میں ایک طرح سے آ گئے، اور دوسرے سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا. اور یہ ہم سب کے ساتھ کتنا ہوتا ہے نا، جو ہمارے پاس کوئی بات لے کے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں، روکتے نہیں کہ اچھا ٹھہر جو ذرا میں دوسری طرف سے بھی پتہ کر لوں. یہ تو اتنی عام ہے بات کہ اکثر ہم اس بھول کا شکار ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم توبہ کرتے ہیں اس پر، ہمیں تو شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے. بظاہر تو بالکل وہ سچا نظر آ رہا ہے، بہت زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے یہ کہا ہو کہ بھی تم ایک جو سنبھالتے ہو میں 99 سنبھالتا ہوں، یہ بھی مجھے دے دو میں تمہاری سنبھال لیتا ہوں. کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کی جاتی ہے نا تو وہ بالکل ایک اور ہی منظر دیتی. یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کا کوئی کام بانٹنا چاہ رہا ہو کہ میں 99 کام کر رہا ہوں، لا میں تمہارا بھی کر دیتا ہوں، اور دوسرا اس کو سن کے انسیکیور ہو جائے اور کہ اچھا تمہارے پاس تو پہلے اتنا کچھ ہے اور تم یہ بھی چاہتے ہو. یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعضوں کا چیزیں کچھ سے کچھ نظر آتی ہیں جبکہ ان کی اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور خاص طور پر پھر آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. پہلے اگر وہ ایک کنگ تھے صرف، تو یہاں پر اب ان کو
اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے. کتنا بڑا آنر مل رہا ہے. اور یہ اس بھول کے بعد ہے. تو بعض اوقات انسان سے بھول ہوتی ہے اور انسان توبہ کرتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. یہ ہے ایک لیڈر کی سب سے اہم ذمہ داری کہ وہ حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات نفس کی. اپنے دل کی مرضی، دل کی خواہش، اس کے پیچھے نہ جانا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھٹکا دے گا تجھ کو اللہ کے راستے سے. کون؟ ہوا، خواہش نفس تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، بوجہ اس کے جو بھول گئے وہ یوم الحساب کو. یہ کس کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر کو، اپنے مقرب بندے کو. اللہ تعالیٰ یا داؤد کہہ کے پکار رہے ہیں کہ اے داؤد، ہم نے تجھے بہت بڑا آنر دیا، بہت عزت دی، خلیفہ بنا دیا. اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدل سے کام لینا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اور حق سے کیا چیز انسان کو روکتی؟ اب دیکھیں کہ کسی بھی صاحب حق کو اس کا حق دینے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ہمارے دل کی مرضی. مثلا کوئی شخص ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کا حق نہیں دیتے، اس کی بات بھی نہیں سنتے، یا اس کو اس کا حق دینا ہی نہیں چاہتے. تو جو ایک خلیفہ ہوتا ہے، یہ جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کے کام کرتا ہے. اب مثلا ایک بادشاہ ہے، اس کی رعایا میں سارے لوگ تو اس کے فیور میں نہیں ہو سکتے، کوئی حامی ہوں گے، کوئی مخالف ہوں گے. پھر جب مقدمات سامنے آتے ہیں تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جس نے مجھے کبھی کوئی نقصان دیا ہو، یا جس نے میرا ساتھ نہ دیا ہو، یا مجھے فیور نہ دیا ہو، آج میرے پاس خوب بدلہ لینے کا وقت ہے. یہ نہیں کرنا. لا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ. اور ویسے بھی جنرلی عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، دل کی مرضی پہ چلتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ دور ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. اور جو بھی لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، راستہ گم کر جائیں، ان کے لیے پھر سخت پکڑ ہے، کیونکہ وہ حساب کا دن بھول گئے. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، خواہشات نفس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جن کی پیروی اللہ کے راستے سے انسان کو دور کر دیتی. مثلا سویر سے لے کر رات تک آپ دیکھیے خواہشات نفس میں کیا کیا. مثلا فجر کی نماز ہے، آپ کب اٹھ سکتے ہیں؟ تہجد کی میں نے اس لیے بات نہیں کی تو وہ کمپلسری نہیں، فجر تو فرض ہے نا. فجر کی نماز کے وقت اگر آپ نہیں اٹھ سکتے، کس لیے نہیں اٹھ سکتے؟ نیند. اس وقت سونا کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی کرنا. آپ کا دل چاہ رہا ہے سونے کو، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، لہذا نہ آپ الارم لگاتے ہیں، نہ آپ کوئی بندوبست کرتے ہیں، اور اگر لگے بھی تو بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، کوئی عذر بہانہ دل سے تراش لیتے ہیں. پھر اسی طرح بعد کے بھی اذکار آپ دیکھیے، پھر باقی ذمہ داریاں بھی، بہت سارے ایسے کام دن میں آتے ہیں. کسی کو اس کا حق دینا ہے، اس نے میرا نہیں دیا، میں کیوں اس کا حق دوں. اسی طرح حلال اور حرام کی جتنی بھی چیزیں، کھانے پینے کا معاملہ آپ دیکھیے، اس میں انسان کے لیے بعض اوقات کسی ایسی چیز میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جو حلال نہیں ہوتی، یا شک والی کم از کم ہوتی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں بتاؤ، مجھے کھا لینے دو، پھر بتانا حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ میں نے جاننا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ خواہش نفس ہے، ہوا ہے. تو عام زندگی میں بھی خواہش نفس نقصان دیتی ہے، اور خاص طور پر عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے انسان کو، خلیفہ کو، لیڈر کو، جس کے ذمے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوں، اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے. تو ایک اچھے جج کی کوالٹیز کیا ہوتی؟ انصاف کرنا، حق کا ساتھ دینا، خواہ وہ اپنی ذات، والدین، اولاد یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے.
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب جج غصے میں ہو یا بھوکا ہو یا تھکا ہوا ہو تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ورنہ وہ کس کا شکار ہو جائے گا؟ ہوا کا شکار ہو جائے گا. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں 49 آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. سورۃ النساء 105 میں آتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. المائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. المائدہ 42 میں آتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. سورۃ الانسان میں 24 میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا کہ فیصلہ کرنے میں صرف اپنی خواہش نہیں، لوگوں کی خواہش کو بھی نہیں دیکھنا کہ اس کو پسند نہیں، اس کو پسند نہیں، یا کسی کا پریشر نہیں لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جج کو خرید لیا جاتا ہے یا اس پہ دباؤ دیا جاتا ہے یا اس کو دھمکی دی جاتی ہے. اور عام روزمرہ زندگی میں جیسے سورۃ کہف آیت 28 میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو یہ ہے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا. ان کا ایک سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سن لیں. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس میں آیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس واقعے سے ایک اپنی اور بات بھی یاد آ گئی تھی جس میں ان کے لیے ایک سبق تھا اور اس پر بھی انہوں نے معافی مانگی تھی. تو وہ کیا واقعہ تھا؟ تو قرآن اور حدیث میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کسی صحیح حدیث میں. اسرائیلیات میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر بعض مفسرین نے کیا ہے لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہے، تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نبی کی شان کے خلاف کوئی بھی واقعہ جو ہے اس کا بیان کرنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے حضرت داؤد کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا تو میں اس کو 70 درے لگواؤں گا. تو میں تو درے نہیں کھا سکتی. اوکے، السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.